الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ويقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا وإذ يستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. یہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے واقعے کو بیان کیا ہے. سورہ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کا معنی جماعت. چونکہ اس جنگ میں پورا کفر جمع ہو کر آیا تھا مسلمانوں کے خلاف، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. اور اس میں چونکہ خندق کھودی گئی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشرے پر، تو اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. 3 قبیلے یہودیوں کے مدینہ میں رہتے تھے، بنو مصطلق اور بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو بنو نذیر کو جب پیغمبر السلام نے جلا وطن کیا، بلکہ ان کے ساتھ بڑی مہربانی کی، ان کی نالائقی کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تم اپنا سامان لے کر چلے جاؤ یہاں سے. تو ان لوگوں نے پورے عرب کو رسول اللہ کے خلاف کھڑا کیا. پہلے قریش کے پاس گئے، پھر اس کے بعد یہ جو عرب ہے 3 یعنی اس کے 3 طبقے ہیں زمین کے. ایک نجد کہلاتا ہے جو اونچا طبقہ ریاض کی طرف ہے، اور ایک تہامہ کہلاتا ہے جو جہاں مکہ شریف اور مدینہ شریف ہے، یہ درمیانی طبقہ ہے. اور پھر اس سے آگے نیچے چلا جاتا ہے یمن اور عدن کی طرف اس طرح. تو انہوں نے پھر نجد میں گئے، نجدی لوگوں کو جو عربی قسم کے لوگ تھے ان کو تیار کیا. تو غرض ہے کہ تقریباً 12-13 ہزار کی نفری جو ہے وہ اکٹھی ہو کر آ گئی، مدینہ پر چڑھائی کر دی. سن 5 ہجری کا یہ قصہ ہے. اس سے پہلے 2 جنگیں ہو چکی تھی، غزوہ جب بدر اور غزوہ احد. تو جب ان لوگوں نے یہ کیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استخبار کا بڑا عجیب نظام تھا، خبریں لینے کا. یعنی صحابہ کی جماعتیں پھرتی رہتی تھی گرد کی خبریں لینے بھی کیا ہو رہا ہے، اور اطلاع ملی کس طریقے پر سارا کام ہو رہی. پوری اطلاع ہو گئی آپ کو کس طرح وفود جا رہے ہیں لوگوں کو تیار کرنے کے لیے. اور بنو قریظہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہوا تھا. بنو قریظہ بھی اندر رہتے تھے، آج بھی ان کے قلعے کے آثار موجود ہیں. وہ مسجد قباء کے پیچھے چلے جائیں تو آج بھی ان کے قلعے وغیرہ اور ان کے مکانات موجود ہیں گرے ہوئے. تو ان سے بھی معاہدہ کیا تھا کہ تم نے کسی کے ساتھ شریک جنگ ہمارے خلاف، اور اگر تم پر مشکل آئے گی تو ہم پوری مدد کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا معاہدے کا خیال فرماتے ہو. صحابہ اکرام کے بنو قریظہ سے بڑے قریبی تعلقات تھے، یعنی صحابہ ان میں آتے جاتے تھے اور ان کے ساتھ تجارتی اور کھیتی باڑی کے سارے معاملات تھے. جب پتہ چلا اس طرح آ رہے ہیں تو پیغمبر صاحب مشورہ طلب کے صحابہ کرام سے بھی کس طرح مقابلہ کیا جائے. تعداد بہت زیادہ ہے ان کی، اور ہماری اتنی تیاری بھی نہیں ہے، اور پہلے 2 جنگیں بھی ہو چکی تھی، اور ابھی مدینہ کی ریاست جو ہے، ریاست مدینہ جو حقیقی ریاست مدینہ تھی، وہ ابھی اتنی مضبوط بھی نہیں ہوئی تھی. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں
جب وہ حضرت چونکہ ایران سے تعلق رکھتے تھے اس فارس سے، تو اگر ہمارے ہاں اگر ایسا ہو جائے دشمن زیادہ ہے تو ہم خندقیں کھود لیتے ہیں، تو اس سے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا محفوظ ہو جاتے ہیں، تو پھر دشمن اپنا زور لگا کے چلا جاتا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، تو ایک طرف جو ہے وہ مدینہ شریف کی کھلی تھی، میدانی تھی، باقی سب پہاڑ ہے، ہاں جی باقی طرف سب پہاڑ، اور وہ پہاڑوں میں جس طرح آج ہمیں نظر آتے ہیں کہ اوپر جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں، اس وقت ایسی کوئی سہولیات نہیں ہوتی تھی، پہاڑ سے کئی میل پہلے ایسے پتھر شروع ہوتے تھے، اوپر چڑھنے مشکل ہوتا تھا، وہ تو آج کل تو چونکہ آبادیاں ہو گئی۔ تو وہ جو کھلی جگہ تھی جس میں جبل صلاح، جہاں پر 7 مسجدیں ابھی الحمدللہ جہاں زیارت کر کے آئے ہوں، 7 مساجد، یہ 7 مسجدیں مشہور جگہ ہے، یہاں سے خندق کی کھدائی شروع ہوئی ہے، تقریباً 6-7 میٹر چوڑی اور اتنی ہی گہری خندق صحابہ کرام نے کھودی۔ یہ بھی رسول اللہ کا معجزہ ہے، اس زمانے میں کدال کے ساتھ اور کسی کے ساتھ کھودنا، اور وہ کئی میل بن جاتی ہے جو خندق کھودی گئی تھی دوسرے پہاڑ تک۔ تو خیر صحابہ کرام نے وہ بڑے عجیب واقعات اس میں پیش آئے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس میں حصہ لیا۔ صحابہ کرام سارا دن اس میں کام کرتے تھے اور مٹی کو پھر اندر کی طرف منتقل کرتے تھے، جس سے اور کنارے اس کے بڑے اونچے کر دیے جاتے تھے تاکہ بالکل کراسنگ نہ ہو سکے۔ تو بہرحال جب یہ آئے تو عربوں کیا یہ رواج نہیں تھا بالکل، تو وہ جب آئے تو حیران ہو گئے سارے کہ یہ کیا ہے، صحابہ کرام اندر ہیں اور مدینہ شریف میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ایک قلعے میں بند کر دیا، اور پیغمبر السلام کو پہلے سے اس بات کا ادراک تھا کہ یہ بنو قریظہ والے گڑبڑ نہ کریں، اس لیے آپ ان کی پوری خبر رکھتے تھے، کیونکہ یہ یہودی ہیں اور یہ ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کے ساتھ مل جائیں، اب بنو نذیر والے ان کو اپنے شیشے میں اتار لیں۔ اور دوسرا منافقین کی تعداد بہت تھی، ان کی طرف سے بھی خطرہ رہتا تھا کہ وہ کچھ سازشیں کریں۔ تو بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ بنو قریظہ والے کو پہنچ گئے، بنو نذیر والے، اور ان کو اس پر بڑا تیار کیا، راضی کیا، کرتے کراتے بہرحال بڑا تفصیلی واقعہ ہے، ان کو معاہدہ شکنی پر تیار کر لیا، اور کہا کہ اب یہ انہوں بچنا تو ہے نہیں مسلمانوں نے، زیادہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اور ایسا ہوگا تو اگر تمہارے ساتھ مشکل آئے تو ہم تمہارے ساتھ ہی، وہ جو ہے جو اس مشکل میں ہم تمہارے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال وہ لوگ اس بات کے لیے تیار ہو گئے، اور پیغمبر السلام کی جناب وہ معاہدہ توڑنے کا اعلان باقاعدہ کر دیا کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ میں، لیکن وہ اندر رہتے تھے اس خندق کے اندر کی طرف، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت زیادہ صدمہ ہوا ان کی اس حرکت کا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو بھیجا تھا تو انہوں نے ان کو سختی سے پابند کیا تھا، یعنی آپ جنگی حکمت عمل دیکھیے کہ وہاں کی یعنی اگر معاہدہ توڑ دیا ہے انہوں نے تو اس کی خبر آ کر اس انداز میں نہیں دینا کہ کسی اور کو پتہ چلے، اس سے یہ جو مجاہد ہیں ان کے دلوں میں جناب وہ کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا صحابہ کرام جو گئے تھے انہوں نے آ کر کہا کہ جی وہ جو مریض ہے اس کے وہ مرض زیادہ ہو گیا، اس مریض میں مرض زیادہ ہے، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ آپ نے بات اس طرح آپ کو خبر ملی، اور پھر آپ نے اس کے لیے بھی جو ہے وہ اب ڈبل کام ہو گیا، یعنی ان کا بھی خیال رکھنا پڑا بھی ادھر سے حملہ آور نہ ہو، لیکن بہرحال یہودیوں کا اس طرح کھل کے لڑنے کا تو کبھی مزاج رہا ہی نہیں ہے، لیکن سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ 1 مہینے تک محاصرہ رہا، اور اس دوران اس سردی کا موسم تھا، جیسے آج کل مدینہ شریف میں سردی ایسے موسم تھا، اس کی وجہ سے بہت زیادہ سردی، ایک طرف سے سردی اور ایک طرف سے جو ہے اس قسم کے حالات، پھر بھوک پیاس کا مسئلہ، تو اللہ تعالی نے پورا واقعہ بیان کیا ہے منافقین کی، اور اس کے اندر اس کی غرض اس واقعے کے بیان کرنے کی مین یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس بات ہے کہ یہ ہمارے نبی ہیں اور ہم اپنے نبیوں کی مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کے مومنوں کی مدد کرنا، اور ہم نے دیکھو اپنے پیغمبر کی کیسی مدد کی، کتنی بڑی فوجیں آئیں لیکن ناکام واپس چلی گئی، اور منافقین خیر اور شر کو الگ کر دیا، نفاق کو ایمان سے جدا کر دیا اس واقعے نے، منافق ننگے ہو گئے، بنو قریظہ والے ننگے ہو گئے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ختم ہوئی، جب 1 مہینہ گزرا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی اور ادھر فرشتے آئے، اور فرشتے تکبیریں پڑھتے تھے
ان کے لشکروں کے ارد گرد حیران ہوتے تھے، ادھر سے تکبیر کی آواز آ رہی، ادھر تکبیر کی آواز آ رہی، اور ادھر سے تیز آندھی چلی جن نے ان کے برتن دیگے اور ان کے خیمے اکھاڑ دیے، اور سردی شدید، سب وہاں سے بھاگے۔ تو پیغمبر السلام جب اس سے فارغ بھی گھر آئے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور اپنے سر مبارک دلوا رہے تھے، زلفوں میں بٹی پڑ گئی تھی، وہ ایک مہینہ گزر گیا تھا، تو ابھی دھلوا رہے تھے تو جبریل السلام آئے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پہلے بنو قریظہ پر چل حساب کرنا ہے۔ آپ کو فوراً لے گئے وہاں، اور 20 دن ان کا محاصرہ رہا، اور 20 دن محاصرے کے بعد پھر جو ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے جو ہے نا وہ فیصلے پر، اور ان کو عجیب ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے تیر لگا تھا اس غزوے میں اس جگہ پر کہ ان کی یہ جو مین رگ تھی بازو کی کٹ گئی تھی، اس کا خون کے بند ہونے کا کوئی صورت نہیں تھی، کیونکہ مین رگ کٹ گئی، اور زمانے میں تو تھا نہیں کہ اس کو بند کیا سی دیا جاتا، تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ موت نہ دینا جب تک میں بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں۔ تو کہتا خون بند ہو گیا خود ہی، اور رگ کھلی رہتی تھی، نظر آتا تھا باقاعدہ اس کا منہ کھلا ہوا، لیکن اس میں سے خون نہیں نکلتا تھا، اور بازو پہ ورم آیا ہوا تھا ان کے۔ تو پیغمبر السلام نے ان کو مسجد نبوی کے صحن میں خیمے میں ٹھہرا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب بنو قریظہ کا وہ ہوا تو پیغمبر السلام نے ان کو بلوایا اور کہا کہ بھائی اس کا فیصلہ تم ہی کرو بنو قریظہ کا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے ہر بالغ مرد کو قتل کر دیا جائے، اور بچوں کو اور عورتوں کو جو ہے نا اور جو ہے وہ غلام اور لونڈیا بنا دیا جائے۔ تو رسول اللہ فرمایا تو نے وہ فیصلہ کیا جو آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ 4000 مرد خندق کھود کر ان کے قتل کر دیے گئے، اور اس طرح یہ قبیلہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، بنو قریظہ۔ تو بہل یہ تو اس میں منافقین نفاق کو حق سے الگ کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں اسلامی حکومت نے قائم ہونا تھا وسلم کے بعد، تو اس سے وہ منافقین، کسی منافق کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہے کہیں پر، کہ بعد میں آنے والے اسلامی حکومتوں کے اندر منافقین شامل ہو جاتے جیسے آج کل ہے، لیکن اس وقت پہلے ہی ان کو الگ کر دیا گیا منافقین کو۔ تو یہ خبیث اور طیب کو جدا کرنا اور پیغمبر اسلام کی رسالت کا اس بات اس واقعے کے اندر ہے، یہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی احسان کو اپنے اوپر، اذ جاءتکم جنود، کہ جب تم پر آئیں جو نا وہ فوجیں آئیں، جنود، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان پر ہوا بھیج دی۔ ریح جو ہوتی ہے نا، ریح کا لفظ مفرد جب بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے تو عذاب والی ہوا ہوتی ہے، اور ریاح جب جمع آئے گا تو بشارت والی ہوائیں ہوتی ہیں جو بادلوں کو لاتی ہیں اور بارشیں برساتی ہیں۔ یہ قرآن کے ایک اصول ہے، ری ایک ہوا، اور ریاح جمع لائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کو نعمتیں دیتے ہیں تو جمع کی شکل میں دیتے ہیں۔ یہ عجیب ہے، برکات من السماء، اللہ کی ایک برکت بھی کافی ہے، لیکن لفظ برکات جمع لائیں، یعنی ہم خوب نوازتے ہیں ایمان والوں کو، اور ری ہمارے ایک ہوا بھی جو ہم عذاب کے لیے بھیج دیں کافی ہے۔ فرسل ریحن، یہ ری ہوا بھیجی، معلوم ہی ہوا کہ یہ جو مدینہ شریف میں ہوا آئی تھی یہ ادھر ہی چلتی تھی، کفار ایمان والوں کی طرف نہیں۔ لہذا بعض روایات میں آتا ہے کہ جب وہ ہوا ادھر سے چل جاتی تھی مدینہ تو بالکل گرم ہوتی تھی اور نرم ہوتی تھی، اور جو ہی وہ خندق کراس کرتی تھی تو سرد ہو جاتی تھی اور سخت ہو جاتی تھی۔ یہ عجیب ہے، یہاں گرم اور وہاں نرم، اور وہاں سخت اور گرم سرد۔ تو ہم نے بھیجی ریحن ہوا، وجنودن اور فوج بھیجی، لم تروہا جس کو تم نہیں دیکھتے، یعنی وہ فرشتوں کی جماعتیں اترتی تھیں، آوازیں لگاتی تھیں، مسلمانوں کے دل میں قوت پیدا کرتی تھی۔ یہ فرشتے جو ہوتے ہیں انسان کے دل میں، دیکھو کام تو انسان کو ہی کرنا ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں تقویت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے، دیکھو ایک چیز وہاں رکھی اور آپ نے جا کر اٹھانی ہے، لیکن وہاں تو ایسا خوف ہے میں تاری بلا وجہ کا انسان گھبرا رہا ہے، تو جب وہ قوت پیدا کر دیتے ہیں تو وہ انسان وہ آسانی سے اٹھا لیتا ہے۔ اور کفار کے دل میں روب ڈالتے تھے فرشتے، ان کے دل کمزور کرتے تھے، ان کے دل میں روب آتا تھا، تکبیریں کہتے تھے، اس سے اور مرعوب ہو جاتے تھے۔
وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والے تھے۔ اِذْ جَاءُكُم مِّن فَوْقِكُم، جب وہ آئے اوپر سے بھی، یعنی پہاڑوں کی اونچی علاقوں سے بھی آئے، مِنْ أَسْفَلَ مِنْكُم، تمہارے نیچے سے بھی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں الٹ پلٹ ہو گئی، یعنی خوف کی وجہ سے خوف طاری ہو گیا سب پر۔ اس لیے کہ ایک بات یاد رکھے کہ انسان جو ہے، انسان میں دو چیزیں ہیں، ایک اس کی فطرت ہے اور ایک اس کی روحانیت ہے۔ فطری اعتبار سے ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اور روحانی اعتبار سے دوسری کیفیت ہوتی ہے، پھر روحانی کیفیت فطری پر غالب ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سام دیکھا تو ڈر کے بھاگے، یہ فطری کیفیت ہے۔ جب اللہ نے فرمایا اس کو پکڑو تو واپس آ کر اسی کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا، یہ روحانی کیفیت ہے۔ دیکھو دونوں جمع ہے نا۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر فرشتوں کو دیکھ کے ڈر گئے کہ تم اجنبی ہو، کھا نہیں رہے، تم اجنبی ہو۔ اور بعد میں جب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں تو ان سے جھگڑنے لگے کہ کیوں قوم لوط کو تم نے تباہ کرنا ہے، ناوان۔ یہ جو کیفیت طاری ہے، یہ ابتدائی، یہ کیفیت فطری ہے اصل میں۔ اتنی فوج آگے، کوئی بھی ہو، کتنے بھی ایمان والا ہو، ایک دفعہ اس پر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، یہ خوف طاری ہو گیا۔ لیکن اندر جو تھا، اندر وہ ایمان ہے، اندر کہہ رہے ہیں، آگے آ رہا ہے، اندر کہہ رہے ہیں کہ اللہ رسول نے اس کا وعدہ کیا تھا، اور اللہ رسول سچا وعدہ کرتے ہیں کہ تم پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمہیں خوب ہلایا جائے گا اور خیر شر کو الگ کیا جائے گا، اس کے بعد تم پر دروازے کھل جائیں گے۔ یہ جو وعدہ ان کے قلب میں یقین دلا رہا تھا کہ اب یہ آ گیا تو دوسرا بھی بات بھی آنے والی ہے۔ ما زادت باللہ ایمان و تسلیمہ، قرآن آگے کہہ رہا ہے کہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ یعنی ایک طرف تو ڈر ہے اور ادھر ایمان بڑھ رہا ہے۔ یہ ڈر فطری اس کی وجہ سے ہے اور ایمان بڑھ رہا ہے روحانیت کی وجہ سے۔ اس لیے حضرات صاحب اکرام فرماتے ہیں اس خوف کے بعد ہمیں پھر پوری زندگی کسی شے کا خوف نہیں، حالانکہ ہم نے جو ہے وہ قیصر و کسریٰ کی لاکھوں کی فوجوں کے ہم نے مقابلے، کبھی خوف نہیں آیا۔ جتنا خوف آنا تھا وہ وہیں پر پورا کر دیا۔ اور یہ خوف زندگی میں آنا، یہ آزمائش مومن کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں خوف سے بھی آزمائیں گے، یہ آزمائش ہے۔ اگر زندگی میں ہمیں بہت سی جگہ خوف آتا ہے نا، تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یاد رکھو، یہ خوف آنا ایمان کا حصہ ہے۔ وَالْجُوعُ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تو اس وجہ سے وہ زاغت الابصار، جب آنکھیں جو ہے نا وہ پھر گئی، یعنی زاغا کہتے ہیں آنکھیں الٹ جائیں خوف کی وجہ سے، وہ بلغت القلوب الحناجر، اور دل کلیجے جو ہے نا منہ کو آ گئے، دل گلے میں آ گئے خوف کی وجہ سے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ سے الگ الگ گمان کرنے لگے، یعنی مومن یہ گمان کرنے لگے کہ انشاءاللہ اللہ مدد کریں گے، اور منافقین دوسرے کہنے لگے بس اب ختم ہو گئے، اب ایک دن کے ہو یا دو دن کو اب تمہارے اسلام جڑ سے اکھڑ جائے گا، اب آئندہ کوئی نام بھی مسلمانوں کا لے گا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم الگ الگ گمان کرنے لگے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، ہنالک ابتلی المؤمنون، یہاں ایمان والوں کو آزمایا گیا، یہ آزمائش ہے۔ وَزُلْزُلُوا زِلْزَالًا شَدِیدًا، اور ان کو زور زور سے ہلایا گیا، کیونکہ یہ جو انسان پر مسائل مشکلات آتی ہیں یہ ختم کرنے کے لیے نہیں آتی، مضبوط کرنے کے لیے آتی۔ یہ دنیا میں اصول ہے کہ جس بلڈنگ کو مضبوط بنا اس کو خوب ہلا ہلا کر اس کے اندر مال پانی ڈالتے رہتے ہیں، اس کو خوب ہلا ہلا کر بجری اور سیمنٹ اس کے اندر بٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ مضبوط ہو جائے۔ یہ ہمیشہ اس سے مضبوطی آتی، کمزوری نہیں آتی۔ آدمی سمجھے بھی اس سے کمزوری آ جاتی ہے، ایسے واقعات انسان کو اگر واقعی مومن ہے اور رجوع اللہ کرتا ہے تو ایسے واقعات اس کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے۔ وَزُلْزُلُوا زِلْزَالًا شَدِیدًا وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جب کہنے لگے منافق اور وہ لوگ جن کے دل میں مرض تھا، مَا وَعَدَ اللَّهُ رَسُولَهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اللہ رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ دھوکہ تھا۔ کہا تم تو غالب ہو، یہاں تو یہ حال ہو رہا ہے، یہاں تو یہ تو کیسے جو اللہ رسول کا وعدہ کیسے سچا ہے؟ لیکن ایمان والے کہتے تھے سچا وعدہ ہے، لیکن اس لیے کہا کہ منافقین نے کہا اور جن کے دل میں مرض تھا، یعنی کہ ایمان کی کمزوریاں تھیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب منافقین کے ایک جماعت نے کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے یثرب والو اب یہاں تمہارے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے،
چلے جاؤ اپنے پرانے دین پر چلے جاؤ اور پرانے مذہب پر چلے جاؤ. یہ دیکھو اتنے لوگ آ گئے, اب یہ توحید کا قصہ ختم ہونے والا ہے, فرجو واپس لوٹ جاؤ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ, اور ایک جماعت اس میں سے پیغمبر اسلام سے اجازت لیتی تھی. یقول کہتی اِنَّا بِیُوتُنَا عَوْرَىٰ, کہتی ہمارے گھر ننگے ہیں جی, ہمارا گھر مدینہ کے ادھر ہے تو وہاں جی یہ ہے, ہمیں اجازت دے دیں ہم چلے جائیں. وَمَا هِيَ بِعَوْرَىٰ, فرمایا وہ ننگے نہیں ہیں, پورا حفاظت کا انتظام ہے ان کا, لیکن پھر بھی آپ سے بھاگنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا, وہ صرف فرار چاہتے ہیں, بھاگنا چاہتے ہیں. حالانکہ حالت ان کی یہ ہے, وَلَوْ دُخِلَ تعلیم من اقطارها, کہ اگر یہ فتنہ مدینے کے چاروں طرف سے اندر آ جائیں, یعنی کفار آ جائیں, ثم سئل الفتنہ, پھر ان سے سوال کیا جائے ان منافقین سے فتنے کا, یعنی کیا مطلب, آج کہا جی آپ آؤ ہمارے ساتھ آؤ ہم مسلمانوں سے لڑتے ہیں, تو یہ فوراً تیار ہو جائیں گے. یعنی اب تو یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں خطرہ ہے جی, ہمیں اس لیے گھر جانا ہے, میرے گھر پہ کوئی حملہ پیچھے سے نہ کر دے کوئی, یہ نہ. حالانکہ حالات یہ ہے کہ اگر یہ کفار آ کر ان کو کہیں کہ چلو بھائی ہم اندر آ گئے ہیں, ہم مل کر رسول سے لڑتے ہیں, تو فوراً تیار ہو جائیں گے. لا آتوہا, فوراً آئیں گے اس کام کو. ولا وما تلبس باللہ یسیرا, اور کہا کہ بہت کم اپنے گھروں میں ٹھہریں گے. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ, حالانکہ ان نے پہلے اللہ سے وعدہ کیا تھا, لا يولون الادبار, کہ ہم پیٹ نہیں پھیریں گے, کیونکہ غزوہ احد میں چلے گئے تھے منافقین 300, تو بعد میں ان کی بڑی بدنامی ہوئی, تو انہوں نے کہا جب آئندہ کبھی ہوگی نا تو ہم بالکل یہ کریں گے وہ کریں گے, اپنی ہر ایک کو معذرت جو ہے نا وہ کرتے تھے. تو کہا کہ وعدہ کیا تھا, وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا وعدے کا پوچھ ہوگی جو تم نے وعدہ کیا تھا. قل کہہ دیجئے لن ينفعكم الفرار ان فررتم, فرمایا تمہیں ہرگز بھاگنا نفع نہیں دے سکتا کہ تم بھاگو من الموت, موت سے, بالقتل یا قتل سے, وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا, تو پھر بہت کم ہی دنیا میں تم فائدہ اٹھاؤ گے. یعنی اگر تم زندہ بھی رہے جہاد میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے تو کتنے دن رہ لو گے, پھر بھی تمہیں موت ہے. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا و اراد بکم رحمہ, اب اللہ نے بیچ ہی میں تقدیر کا مسئلہ بیان کر دیا. قل کہہ دیجئے من ذا الذی یعصمکم من اللہ, کون تم کو بچائے گا اللہ کے عذاب سے, ان اراد بکم سوءا, اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے, کون بچا سکتا ہے. اور اراد بکم رحمہ, یا تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے تو کون اللہ کی رحمت کو روک سکتا ہے. یعنی سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم سمجھو کہ اس کی وجہ سے خیر اور شر ہو جائے گی, کہ اگر میں حق بات کو چھوڑ دوں گا تو میں بچ جاؤں گا, اور حق پہ چلوں گا تو مجھے نقصان ہوگا. تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور وہ ہرگز نہ پائیں گے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور مددگار. تو بہرحال ابھی چل رہا ہے واقعہ. تو بہرحال یہ منافقین کس حالت کو بیان کیا ہے یہ جو ان آیات میں, اور پہلے اللہ نے اپنے احسان کو بیان کیا ہے. وآخر دعوانا